رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے والے ہیں عموماً اسے تکلیف کا اور ختم ہونے کا سبب مانا جاتا ہے، اسے نعمت تصور نہیں کیا جاتا۔ اور جس چیز کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں جب اس کا نام آتا ہے تو شاید انسان کے تصور میں تباہی کا خیال آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی دنیاوی زندگی سے بھی ریلیٹڈ ہے اور اخروی زندگی سے بھی ریلیٹڈ ہے، وہ ہے آگ۔ انسان کی زندگی یقیناً اس کے بغیر مشکل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان کی زندگی میں آگ یہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً آگ سے ہم ہزاروں کام لے رہے ہوتے ہیں، کھانا بنانا یا پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا استعمال جو آج ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ آگ ہی سے بنائی ہوئی ہیں۔ آئیے مزید ہم آگ سے متعلق دنیاوی فوائد اور آخرت کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے اپنے آج کے اس ایپیسوڈ میں جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آگ ویسے دکھنے میں تو ایک خطرناک چیز ہے لیکن اس کے بہت سارے فائدے انسان اٹھاتا ہے۔ کھانا پکانے سے لے کر سردی گرمی حاصل کرنے تک آگ بہت کام آتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ہونے والے روزمرہ کے کاموں میں سے بہت سارے کام آگ ہی سے ہوتے ہیں۔ آگ کے بغیر انسانی زندگی مکمل نہیں ہے۔ آگ وہ نعمت ہے کہ اگر یہ قابو میں ہو تو انسان کی زندگی کو بالکل آسان کر دیتی ہے، لیکن یہی آگ جب بے قابو ہو جائے تو سب کچھ فنا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ آگ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسی طرح اس کی قدرت کی ایک بہت بڑی علامت بھی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آگ کا ذکر تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ میں بھی آتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے نبی جو دنیا میں تشریف لائے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت میں مصروف رہے، اللہ پاک کے احکام پر عمل کرتے رہے اور ان احکامات میں ایک حکم یہ بھی تھا قربانی پیش کی جائے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب قربانی پیش کی جاتی تو قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو اٹھا کر آسمان کی جانب لے جاتی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اور جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کو گلزار بنا دیا گیا۔ پیارے پیارے ناظرین، آگ سے ہمیں اور بھی بہت سارے فائدے ملتے ہیں، جیسے تپش ملتی ہے اور روشنی ملتی ہے۔ یقین جانیں جب انسان نے آگ جلائی اور اندھیرے میں اجالا پایا تب ترقی کی طرف انسان بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس آگ سے اور بھی فائدے انسان نے اٹھائے، جیسے لوہا اور کئی سارے دھات کو یہ آگ پگھلا دیتی ہے۔ پھر اس سے طرح طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو ہم اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ کڑکڑاتی سردی میں جب آپ کے دانت بج رہے ہوں، منہ سے دھواں نکل رہا ہو اور آپ نے آگ جلائی ہو، دو چار دوست مل کر آپ بیٹھے ہوں، تو اس وقت آگ کی گرمی، اس کی تپش جو سکون دیتی ہے نا، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ گرم پانی سے نہانا آسان ہو جاتا ہے، تو سردی کے موسم میں تو آگ کی نعمت بہت ہی زیادہ کام آتی ہے۔ آئیے ایک اور انفارمیٹیو بات میں آپ کو بتاؤں۔ کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ صرف ہماری ہی زمین ایک ایسا پلینٹ ہے جس میں آگ لگ سکتی ہے؟
دوسرے سیاروں پر، دوسرے پلانٹس پر آگ کا لگنا یہ مشکل ہے، کیونکہ وہاں اتنی آکسیجن ہی نہیں ہے کہ جس سے آگ جلائی جا سکے۔ ہمارے لیے زمین کو بھی ایک نعمت کے طور پر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ یہاں آگ جلائی جا سکتی ہے، یہاں ہمارے پلانٹ پر آکسیجن موجود ہے، ہمارے پلانٹ پر پانی موجود ہے، اس طرح کی اور کئی چیزیں موجود ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ کسی اور پلانٹ پر موجود نہیں۔ یقیناً یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ پاک کا یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سوچئے کہ اگر ہماری زندگی میں ہمارے پلانٹ پر آگ نہ ہوتی تو ہمارے کتنے سارے کام رک جاتے، رہ جاتے، اور زندگی کتنی دشوار ہو جاتی۔ انسانی ترقی کے پیچھے آگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان کی ترقی کے پیچھے آگ کا حصہ، آگ کا رول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سارے کام جو آگ سے ہوا کرتے تھے آج ہم مشینوں سے کر لیتے ہیں، تو بھائی اب آگ کا استعمال کہاں ہوا؟ تو یہ بات یاد رہے کہ اب بھی ہم آگ کا استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ ہم الیکٹرکسٹی کی شکل میں اس کو اختیار کر چکے ہیں، یعنی بجلی بھی آگ ہی کی ایک شکل ہے۔ آج بھی ہم آگ کے ذریعے ہی بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، بس طریقہ بدل گیا ہے۔ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ FGN چینل کے ناظرین، آگ کو جس طرح نعمت کہا گیا ہے، اسی طرح آگ کو جہنم کی یادگار اور اللہ پاک کے عذاب کا حصہ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف رہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہو۔ اسی طرح آگ کا تذکرہ حدیث پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانی بھی کہا ہے۔ جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے، ان میں ایک چھوٹی سی علامت ہے سرزمین حجاز سے آگ کا ظہور ہونا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ اب آئیے کچھ انٹرسٹنگ اسٹوری کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء نے، ہمارے اکابرین نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حافظ ابن کثیر، ابن حجر، امام قرطبی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ اس بات پر متفق ہیں کہ 654 یعنی 654 سنہ ہجری میں یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ارض حجاز یعنی سرزمین حجاز سے وہ عظیم آگ جو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ظاہر ہو چکی ہے، جس سے بصرہ یعنی ملک شام کے شہر حوران کے اونٹنیوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ 3 ماہ تک باقی رہی اور اس قدر شدید تھی کہ مدینے کی خواتین اس کی روشنی میں سوت کاتا کرتی تھی۔ علامہ ابو شامہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جمادی الاخری 654 سنہ ہجری کی 3 تاریخ اور بدھ کی رات تھی جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں ایک زلزلہ آیا، اس نے زمین، چھتوں، لکڑیوں، دیواروں اور دروازوں تک کو لرزا دیا۔ یہ سلسلہ بدھ کی رات سے لے کر جمعہ کے دن تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینے کے مقام حرہ جو بنی قریظہ کے قریب تھا وہاں سے ظاہر ہوئی۔ یہ آگ ہمیں مدینہ منورہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے نظر آ رہی تھی۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ ہمارے قریب ہی موجود ہے۔ مدینے کی وادیاں آگ سے بھر گئی۔
आग उनमें वादी शज़ा की जानिब यूं चल रही थी जैसे पानी बहता है। ये आग बुलंद व बाला इमारात की तरह बड़े बड़े चिंगारियां फेंक रही थी। FGN चैनल के नाजरीन, आग बिलाशुबा अल्लाह तबारक व ताला की एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर इंसानी जिंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। ये वो ताकत है जिसने इंसान को तरक्की, सहूलियात और रोशनी दी है। इसी के जरिए इंसान ने अंधेरों को मिटाया, सनअतों को यानी फैक्ट्रीज को जन्म दिया और अपनी तहजीब को उरूज बख्शा। मगर ये हकीकत भी नाकाबिले इनकार है कि यही आग अगर इंसान की हद से बड़ी हुई ख्वाहिशात, गुरूर या लापरवाही के ताबे हो जाए तो तबाही का सबब बन जाती है। धमाकों और सनअती हादसात में आग की तबाहकारी, आए दिन हम इसकी खबरें सुन रहे होते हैं कि जंग के अंदर जब आग का इस्तेमाल किया जाता है, धमाके किए जाते हैं या किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो इसकी तबाहकारियां इस बात का सबूत है कि इंसान जब नेमतों का गलत इस्तेमाल करता है तो वही नेमतें जहमत बन जाती हैं। मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह तबारक व ताला की हर नेमत का शुक्र अदा किया जाए, उसकी नेमतों पर एतदाल और एहतियात के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए। कुरान में आग को आखिरत की याद दहानी भी कहा गया है ताकि इंसान गुरूर में मुब्तला ना हो बल्कि हमेशा खालिक की कुदरत और अपनी महदूदियत को याद रखे। इसलिए आग हमें एक दोहरा सबक देती है। एक सबक हमारे लिए आग में छुपा हुआ ये है कि एक तरफ ये तरक्की, तवानाई और बका की अलामत है तो दूसरी तरफ नज्म, शुक्र और खौफ खुदा की याद दहानी भी है कि बंदा जब आग को देखे तो कब्र के अजाब से अपने आप को डराए, आखिरत के अजाब से अपने आप को डराए और जहन्नम की आग से भी अपने आप को डराने की कोशिश करे। और अल्लाह तबारक व ताला ने तो कुरान करीम में हमें यह हुक्म भी दिया है कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। मेरे प्यारे नाजरीन, अब ये सारी बातें सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो हमें चाहिए कि हम इस नेमत को समझदारी से इस्तेमाल करें, उसके खतरात से बाखबर रहें, इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए और हर लम्हा ये एहसास जिंदा रखें कि अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई हर चीज अगर हुदूद में रहे यानी अपनी हद में रहे तो जिंदगी को आसान बना देती है और अगर उन हुदूद से, उन बाउंड्रीज से बंदा जब बाहर निकल जाए तो कोई भी नेमत हो वो अजाब में बदल जाती है। आग सिर्फ हमें रोशनी ही नहीं देती बल्कि इंसान के अंदर भी बसीरत की एक चिंगारी जला देती है जो उसे नेमत के एहतराम, जिम्मेदारी और शुक्रगुजारी की राह दिखाती है। प्यारे प्यारे नाजरीन, आज आपने आग के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। आखिर में आपको एक ऐसे दरख्त के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जिससे आग निकलती है। यकीनन हम लकड़ियों का इस्तेमाल करके आग को जलाते हैं, आग को भड़काते हैं, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो दरख्त ऐसे हैं कि उनकी गीली लकड़ियों को आपस में रगड़ने से आग निकलती है। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, इसका जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में भी किया है। अल्लाह तबारक व ताला सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है और सूरह यासीन ये कुरान करीम का दिल है और बहुत सारे लोगों का मामूल है कि रोजाना सूरह यासीन की तिलावत भी करते हैं और इसकी बरकतें भी हासिल करते हैं। तो आप भी सूरह यासीन की तिलावत करते रहिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला इस प्यारी प्यारी सूरत में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़दरी नारन फ़इज़ा अंतुम मिनहु तूक़िदून। तर्जमा कंजुल ईमान कि जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की तो जब ही तुम उससे आग जलाते हो। तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया लिखते हैं, अरब शरीफ में दो दरख्त होते हैं कि जो वहां के जंगलों में कसरत से पाए जाते हैं। एक का नाम मर्ख है
اور دوسرے کا نام عفار۔ ان کی خاصیت، ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، حالانکہ وہ اتنی تر ہوتی ہیں، اتنی گیلی ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اس میں قدرت کی آپ دیکھیں کہ کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اس نے آگ اور پانی کو ایک ہی لکڑی کے اندر جمع فرما دیا، اور ایک ہی جگہ رہ کر نہ آگ لکڑی کو جلاتی ہے اور نہ پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے کہ وہ ایک ہی لکڑی کے اندر آگ اور پانی کو اکٹھا کر دے، موجود کر دے، تو وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب کہ اللہ تبارک و تعالی انسان پر موت کو طاری کرنے کے بعد قیامت کے لیے اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا انسان کو دوبارہ اٹھانا اس کی قدرت سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر کے بھی اس کو ناممکن سمجھنا کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ جاہلانہ اور سرکشی والا انکار ہے۔ تو پیارے پیارے ناظرین، یہ تھی آگ جو کبھی نعمت تو کبھی عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جیتا جاگتا ثبوت۔ آگ کا رویہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا صحیح استعمال کرے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، لیکن وہیں اگر اس کا غلط استعمال کرے تو پھر اسے بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ہم نے اب تک دنیاوی آگ کی بات کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جہنم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور جہنم کی آگ کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ جس آگ سے بچنے کا انسان کو حکم دیا ہے وہ ہے جہنم کی آگ، جو اس دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو پیدا کیا تو کئی سالوں تک، بلکہ ہزاروں سالوں تک اسے جلایا گیا، اسے بھڑکایا گیا، اور وہ مختلف رنگوں سے تبدیل ہوتی ہوئی اس وقت جہنم کی آگ بالکل کالی ہو چکی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا جب بندہ جنت کی طرف جانے لگے گا تو اسے پل صراط کو پار کرنا پڑے گا، اور پل صراط یہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے، جہنم اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو آگ جل رہی ہے وہ بھی کالی ہے، اور پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اور تقریباً 15,000 سال کا یہ راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، ہمیں خود بھی نیک بننے اور اپنے گھر والوں کو نیک بنانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم اللہ تبارک و تعالی کی مزید قدرت اور اس کی عجیب نشانیاں اور نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہر ایپیسوڈ میں کنٹینیو بنے رہیے، خود بھی FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی ضرور دکھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان